مدینے کے بازار میں ایک غلام بکنے آیا۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ ناظرین، مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں میں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے سوچا اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر غلام پوری قیمت پر نہ بکا تو وہ اسے آدھی قیمت پر فروخت کر دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا۔ یہ غلام نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ تاجر نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سمیتا بنت یحار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ رہتی اور وہ غلام بھی ملکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ اب حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن عفان سے ملے تو ان کو کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا، عثمان، تمہارے مزاج میں یہ تبدیلی کیوں ہے؟ عثمان بن عفان نے جواب دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب میری اور تمہاری دوستی کیسے چلے گی۔ ابو حذیفہ نے کہا، تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اسلام میں داخل کر دو جس سے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کو بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا، چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اسی لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا۔ وہ جب قرآن پاک پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ منہ بولا بیٹا بھی تھا۔ مدینے پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا۔
اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اس قدر خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو لوگوں پر صدقہ طاری ہو جاتا اور راہگیر ٹھٹک کر ان کی آواز سننے لگتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں کچھ دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش آل ہانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے آدمی کو میری امت میں بنایا۔ میرے محترم عزیز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ پاک کے ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ناظر ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔